معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: میری ٹاڈ کا انجام۔ وہاں اس نے بیگم کیکلی سے ملاقات کی اور ایک گٹھڑی بھر کپڑے ایک گاڑی میں رکھے اور پرانے کپڑوں کے ویپاریوں کے پاس 7 ایونیو پہنچی۔ اس نے یہ کپڑے بیچنے کے لیے کوشش کی، لیکن ان کی قیمت بہت ہی کم ملتی تھی، اس لیے کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ 609 براڈ وے میں ایک جوہری کے پاس گئی۔ اس نے حالات سن کر کہا، اپنا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، ہم چند ہفتوں میں تمہارے لیے $1,00,000 مہیا کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ بڑی خوش کن تھی، اس لیے اس نے اپنی انتہائی قسم و پرسی کے متعلق 2-3 خطوط بھی لکھے۔ فرم کے مینیجر کیز نے ریپبلکن پارٹی کے لیڈروں کو ان خطوط کے متعلق اطلاع کر دی اور انہیں کہا کہ اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو وہ ان خطوط کو شائع کر دے گا، لیکن ان سے رقم تو کیا حاصل ہوتی۔ انہوں نے میری لنکن کے کردار پر سخت تنقید کی۔ پھر میری لنکن نے اس کمپنی سے کہا کہ وہ 50,000 کی تعداد میں ایک مراسلہ امداد کی خاطر فیاض لوگوں کو بھیجے، لیکن بڑے لوگوں سے چٹھی پر دستخط کروانا ناممکن تھا۔ ریپبلکن پارٹی پر اسے بہت زیادہ غصہ آیا، اس لیے اب وہ لنکن کے دشمنوں کی طرف امداد کے لیے متوجہ ہوئی۔ ایک اخبار نیو یارک ورلڈ کے ذریعے سے، جس کے ایڈیٹر کو کسی زمانے میں لنکن پر شدید تنقید کرنے کے باعث قید کیا گیا تھا، میری لنکن نے اپنی غربت کا رونا رویا اور اس نے تسلیم کیا کہ وہ صرف پرانے کپڑے بیچ رہی ہے، بلکہ معمولی چیزیں، مثال کے طور پر چھاتے کا کپڑا اور 2 لباس کے نمونے بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ انتخاب کا وقت تھا، اس لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے ریپبلکن پارٹی کے لیڈروں کو خوب ہدف تنقید بنایا۔ دنیا خاموشی سے یہ دیکھ رہی تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہمدرد اور مونس کس طرح ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنٹ کی بیوہ کو مصیبت کے وقت امداد بہم پہنچاتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا اور نہ ہی کوئی چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے حبشیوں کو آزمایا۔ اس نے بیگم کیکلی سے کہا کہ وہ دل و جان سے کوشش کرے اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر حبشی $25,000 جمع کریں گے تو وہ اسے آخری وقت تک $300 سالانہ بطور وظیفہ ادا کرتی رہے گی۔ اس کے بعد کینز اینڈ بریڈی کمپنی نے میری لنکن کے کپڑوں اور زیورات کو فروخت کرنے کے لیے اشتہار دیا۔ اس کے سٹور میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ وہ لباس کو پکڑتے، جانچتے اور کہتے کہ اب اس قسم کے کپڑوں کا رواج نہیں ہے اور ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ طرح طرح کے نقص نکالتے، کوئی کہتا یہ گھسے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ان پر دھبے پڑے ہوئے ہیں، غرض وہ باتیں بنا کر اپنی راہ لے لیتے۔ اس کمپنی نے چندے کی ایک کتاب بھی گاہکوں کے لیے چھپوائی تاکہ اگر وہ میری لنکن کی اشیاء نہ خریدیں تو کچھ نہ کچھ عطیہ ہی کرتے چلے جائیں۔ بالآخر مایوس ہو کر وپاری اس کے کپڑے اور زیورات روہڈ کے جزیرہ میں لے گئے۔ ان کا نظریہ تھا کہ وہاں ان کی نمائش لگائیں گے، 25 سنٹ فی کس داخلہ وصول کریں گے اور شہر کے افسروں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکے گا۔ کیز اینڈ بریڈی کمپنی نے میری لنکن کا $824 کا سامان بیچا، لیکن انہوں نے اپنے اخراجات کے $820 اس رقم سے وضع کر لیے۔ میری لنکن کی رقم اکٹھی کرنے کی اسکیم نہ صرف بری طرح فیل ہوئی بلکہ عوام میں اس کے خلاف طوفان برپا کرنے کا موجب بھی بنی۔ تھرل ویڈ نے ایک اخبار میں اپنا خط شائع کرایا جس میں اسے جھوٹا اور چور کے خطابات سے نوازا اور مزید لکھا کہ وہ اپنے تند و ترش رویے کی وجہ سے اسپرنگ فیلڈ کے گاؤں کے لیے مصیبت بنی رہی ہے۔ لنکن نے ارسطو جیسے حوصلے سے اس کے ساتھ نبھا کیا۔ اسپرنگ فیلڈ جرنل میں شائع ہوا کہ وہ کئی سال سے ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اور اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے قابل رحم ہے۔ یہ خوفناک عورت اپنی مکروہ شخصیت دنیا کے سامنے پیش کر کے ساری قوم کی گردن جھکانا چاہتی ہے۔ ان اعتراضات کی تاب نہ لا کر میری لنکن نے اپنے دل کی درد بھری کیفیت سے
ایک خط کے ذریعے بیگم کیکلی کو آگاہ کیا۔ رابرٹ کل شام بڑے طیش میں میرا جان لیوا بن کر آیا۔ وہ مجھے موت دکھائی دیتا تھا کیونکہ دنیا کے خطوط کل کے روزنامے میں شائع ہوئے ہیں۔ جب میں یہ چٹھی لکھ رہی ہوں صرف پیارا ٹیڈ میری موت کی راہ میں روک ہے۔ اب اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے بعد اس نے رابرٹ سے بھی تعلقات توڑ لیے۔ اس کو بدنام کرنے کے لیے میری نے اس پر اتنی تہمتیں لگائیں کہ اشاعت سے پہلے کئی پیراگراف حذف کرنے پڑے۔ جب میری 49 سال کو پہنچی تو اس نے اپنی پرانی حبشی خدمتگار کو لکھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سوائے تمہارے میری کوئی سہیلی نہیں ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اتنی عزت کا مقام حاصل ہوا ہو جتنا لنکن کو حاصل ہوا، اور نہ کوئی ایسی عورت گزری ہے جسے اتنا مردود قرار دیا گیا ہو جتنا اس کی بیوی کو۔ میری لنکن کو کپڑے فروخت کیے ہوئے 1 ماہ نہیں گزرا تھا کہ لنکن کی جائیداد کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کی قیمت $1,10,995 تھی۔ بیگم لنکن کو اور اس کے 2 بیٹوں میں یہ اثاثہ برابر تقسیم ہوا۔ ہر ایک کے حصے $36,765 آئے۔ اب وہ ٹیڈ کو لے کر دور تنہائی میں رہنے لگی۔ وہ فرانسیسی ناول مطالعہ کرتی رہتی تھی اور کسی سے ملاقات نہ کرتی تھی۔ جلد ہی وہ پھر غربت کا رونا رونے لگی۔ اس نے سینٹ میں درخواست گزاری کی کہ اسے $5,000 سالانہ پینشن دی جائے۔ اس بل کے پیش ہونے پر گیلری میں بیٹھے ہوئے زائرین نے خسر پسر کی اور ممبران نے لعنت ملامت سے اس کا استقبال کیا۔ سینیٹر ہال نے جملہ چست کیا، یہ سازش پر مبنی دھوکہ ہے۔ بیگم لنکن تو اپنے خاوند کی بھی خیر خواہ نہیں تھی، اسے باغیوں سے ہمدردی تھی، اس لیے وہ ہماری خیرات کی حقدار نہیں۔ 1 مہینے کی ذلت خواری کے بعد انہوں نے $3,000 کی منظوری دے دی۔ 1871 کے موسم گرما میں ٹیڈ کو میادی بخار ہوا اور وہ فوت ہو گیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے رابرٹ نے بھائی کی وفات پر بڑی ذہنی اذیت اٹھائی۔ غم و اندوہ کی حالت ہی میں اسی سال اس کی شادی ہوئی۔ میری بے یار و مددگار رہ گئی اور اس کے پاگل پن میں اضافہ ہو گیا۔ ایک روز فلوریڈا میں اس نے قہوے کی پیالی طلب کی، لیکن جب پیالی اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ وہ قسم کھا کر کہتی تھی کہ اس میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ پھر ایک دفعہ شکاگو جانے والی گاڑی میں سوار ہو کر اس نے اپنے خاندانی ڈاکٹر کو تار دیا کہ اس کے بیٹے رابرٹ کو بچایا جائے۔ رابرٹ اس وقت بالکل تندرست تھا۔ وہ اسے اسٹیشن پر ملا۔ 1 ہفتے اس کے ساتھ گرانٹ پبلک ہوٹل میں گزارا۔ 1 ہفتہ اس کے ساتھ گرانڈ پبلک ہوٹل میں گزارا اور اس کا دماغی توازن بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اکثر آدھی رات کے وقت میری اپنے بستر پر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی اور کہتی تھی کہ شیطان اسے قتل کرنے کی کوشش میں ہے اور انڈین اس کے دماغ سے تارے کھینچ رہے ہیں، یا کہتی ڈاکٹر میرے دماغ سے لوہے کے سپرنگ نکال رہے ہیں۔ دن کے وقت وہ جنرل سٹور میں چلی جاتی اور ایسی اشیاء خریدتی تھی جو اس کے لیے بیکار ہوتی تھیں۔ مثلاً ایک دن اس نے $300 کے جھالر والے پردے خریدے، جبکہ یہ لٹکانے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر رابرٹ لنکن نے شکاگو کی کاؤنٹی کورٹ کو درخواست دی کہ اس کی والدہ کی دماغی صحت کے متعلق فیصلہ دیا جائے۔ اس پر 12 افراد کی جوری نے جائزہ لیا اور فیصلہ صادر کیا کہ وہ پاگل ہے۔ اسے ایک پرائیویٹ پاگل خانے میں جو بائنیا میں رکھا گیا۔ 13 ماہ بعد وہ پاگل خانے سے رخصت ہو گئی، لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ پھر بیچاری مریضہ ملک چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلی گئی جہاں سے رابرٹ کو بھی اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ ایک دن جب وہ فرانس کے علاقے پین میں مقیم تھی، سیڑھی سے گر پڑی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی زخمی ہو گئی۔ وہ طویل عرصے تک چل پھر نہ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس آ گئی اور اپنی بہن کے پاس مقیم ہوئی۔ وہ اپنی بہن ایڈورڈ سے التجا کرتی تھی، میرے لیے دعا کرو کہ میں اب اپنے خاوند اور بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ تلخ حقائق سے کنارہ کشی کرنے کے لیے وہ کسی سے ملاقات کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتی اور پردے کھول دیتی۔ کمرہ تاریک ہو جاتا
تو موم بتی جلائے رکھتی۔ اس وقت باہر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا تھا۔ اس کے ڈاکٹر کا بیان ہے کہ کتنے ہی جتن کیے جاتے وہ باہر بالکل نہیں نکلتی تھی۔ یہاں تنہائی اور موم بتی کی روشنی میں وہ گزرے ہوئے تلخ ایام کا تصور کرتی تھی جب وہ جوان تھی اور اے ڈگلس کے طور طریقوں اور لچے دار تقاریر کی دل دادا تھی۔ کبھی وہ تصور کرتی کہ اس کا محب ابراہم لنکن اس کی ملاقات کے لیے چلا آ رہا ہے، جو بلا شبہ ایک غریب، بے تکلف اور محنتی وکیل تھا، اور سپیڈ کے سٹور کی کھپریلی چھت پر رہائش پذیر تھا، لیکن وہ پر امید تھی کہ وہ کسی روز پریزیڈنٹ بنے گا، بشرط یہ کہ وہ اسے اس میدان میں کوشش جاری رکھنے کی ترغیب دیتی رہی۔ وہ اس کا دل موہ لینے کے لیے مسلسل خوبصورت بننے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اگرچہ 15 سال تک اس نے صرف گہرے رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا۔ وہ اسپرنگ فیلڈ کے سٹور میں چپکے سے چلی جاتی اور ریشمی لباس خریدتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک چھکڑے کا بوجھ ہو جاتا۔ یہ کپڑے اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، مگر یہ خدشہ ضرور تھا کہ اس کے بوجھ تلے سٹور روم کی چھت بیٹھ جائے گی۔ 1882 میں موسم گرما کی ایک سہانی شام کو بیچاری تھکی ماندی طوفانی روح کو آزادی مل گئی، جس کے لیے وہ اکثر دعا کرتی تھی۔ وہ فالج کے ایک ہی حملے سے اپنی بہن کے مکان میں بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئی۔ یہاں 40 سال پیشتر لنکن نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی، جس پر یہ الفاظ درج تھے: محبت لافانی ہے۔ سب ہیڈنگ: لاش کی چوری۔ 1876 میں ایک جعل ساز گروہ نے لنکن کی لاش چرانے کی کوشش کی۔ یہ بڑی حیران کن کہانی ہے۔ لنکن کے حالات زندگی کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ بگ جم گروہ نے، جو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، امریکہ کی خفیہ پولیس کو بہت پریشان کیے رکھا تھا۔ اس کا مرکز لنکن کے شہر ایلینائز میں تھا۔ کئی سال تک اس خوش باش گروہ نے ملک کا کونا کونا چھان مارا اور عقیدت مند سوداگروں کے پاس $5000 کے بناوٹی نوٹ چلاتا رہا۔ اس تجارت میں انہیں بہت فائدہ ہوا۔ 1876 میں اس گروہ پر بڑی افتاد پڑی، کیونکہ بناوٹی نوٹ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور بین بوائڈ، جو نوٹ چھاپتا تھا، جیل میں چلا گیا۔ بگ جم کئی مہینوں تک سینٹ لوئس اور شکاگو میں بے فائدہ خاک چھانتا پھرا۔ وہ ایک نوٹ چھاپنے والے کی تلاش میں تھی۔ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بین بوائڈ کو ہر حالت میں آزاد کرایا جائے گا۔ بگ جم کے ذہن پر لنکن کی لاش چرانے اور اسے چھپا دینے کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت جب کہ تمام شمالی علاقے میں شور و شر تھا، بگ جم بڑی آسانی کے ساتھ دولت حاصل کر سکتا تھا اور بین بوائڈ کو چھڑا بھی سکتا تھا۔ کیا یہ خطرناک کام تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ایلینائز کی تعزیرات میں لاش چرانے کی کوئی سزا نہ تھی۔ جون 1876 میں جم نے اس مقصد کے لیے عرشے صاف کرا لیے اور اپنے 5 جاسوس سپرنگ فیلڈ بھیج دیے، جہاں انہوں نے ایک مکان اور ایک اناج گھر کرایہ پر لے لیا۔ وہ تیاری کے وقت جنس کے بدلے جنس کے وپاریوں کا روپ دھارتے تھے۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایسے ہی ایک وپاری نے ایک ہفتے کی رات زیادہ شراب پی لی اور بہت بکواس کی۔ اس نے یہ بھی فخریہ انداز میں ظاہر کر دیا کہ وہ جلد ہی سونے سے بھرا ہوا ایک کنستر حاصل کرے گا۔ اس نے اپنے پروگرام کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ 4 جولائی کی شام کو جب اسپرنگ فیلڈ میں ہوائیاں چھوڑی جا رہی ہوں گی، وہ اوک رج کے قبرستان میں جائے گا، اور اس کے بیان کے مطابق وہ بوڑھے لنکن کی ہڈیاں چرا کر ایک پل کے پیچھے، جو سنگامون ندی کے اوپر بنا ہوا تھا، ریت میں دفن کر دے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد مکان کی مالکہ پولیس اسٹیشن گئی اور یہ راز فاش کر دیا۔ صبح تک اس نے کئی اور مردوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ جلد ہی یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی۔ بہروپیوں نے اپنے تولیے وہیں پھینک دیے اور شہر سے بھاگ گئے، لیکن بگ جم کو شکست نہ ہوئی، صرف اس کے پروگرام میں تاخیر ہوئی تھی۔
اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسپرنگ فیلڈ سے 294 ویسٹ مڈ سن اسٹریٹ شکاگو میں تبدیل کر لیا۔ اس نے وہاں ایک عمارت کرایہ پر لی۔ سامنے والے کمرے میں ٹیرنس مولن نے شراب تقسیم کرنا شروع کی۔ عقبی کمرے میں ایک قسم کا کلب بنایا گیا۔ دراصل یہاں بناوٹی نوٹ بنانے والوں کی خفیہ ملاقات کا انتظام کیا گیا تھا، اور ابراہم لنکن کے اوپر کے دھڑ کا ایک مجسمہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کئی مہینوں تک ایک چور جس کا نام لیوئس جی سیوگلز تھا یہاں کاروبار کرتا رہا اور بگ جم کے گروہ سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ اس نے خود تسلیم کیا کہ وہ گھوڑے چرانے کی وجہ سے اصلاحی قید خانے میں داخل ہوا تھا، اور اب وہ فخریہ کہتا تھا کہ شکاگو میں وہ لاشیں نکالنے والوں کا استاد تھا، اور اپنے معتمدین کے پاس میڈیکل اسکولوں اور کالجوں کے لیے یہ لاشیں بیچ دیتا تھا۔ یہ چیز بآسانی سب کی سمجھ میں آ سکتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں مردوں کے غائب ہونے کا عام چرچا ہوا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے پچھلے دروازے سے یہ غول بیابانی لاشوں کو بیچتا تھا۔ ان کی آنکھوں پر ٹوپیاں ہوتی تھیں اور ان کی کمروں پر بوریاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ سیوگلز اینڈ کینسلی کے گروہ نے لنکن کی خبر اکھاڑنے کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ انہیں اس کی لاش کو بڑی بوری میں بند کرنا اور پھر ایک چھکڑے کی تہہ میں رکھنا تھا۔ اس چھکڑے کو، جس میں تازہ گھوڑے جتے ہوئے تھے، جتنی جلدی ہو سکے شمالی انڈیانا لے جانا تھا، جہاں سوائے پرندوں کے انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے اس لاش کو ایک ویران ٹیلے پر دفن کرنا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے جو جھیل کے اوپر سے گزر کر آتی تھی، ان کے قدموں کے نشانات قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے سوئنگز نے لندن کا ایک اخبار خریدا اور اس میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس نے لنکن کے مجسمے میں رکھ دیا، جو 294 ویسٹ مڈ سن اسٹریٹ میں تھا۔ اس رات 6 نومبر کو وہ اور بگ جم کے گروہ کے آدمی شکاگو اور آلٹن جانے والی ایک گاڑی میں اسپرنگ فیلڈ پہنچنے کے لیے سوار ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ پھٹی ہوئی اخبار کا حصہ بھی لے گئے۔ یہ انہیں پتھر کے خالی تابوت میں رکھنا تھا اور اس کی لاش کو اڑا لے جانا تھا۔ جب سراغ رساں اس اخبار کو دیکھتے تو قدرتی طور پر اسے بطور سراغ رسانی استعمال کرتے۔ اس وقت جب قوم میں غیظ و غضب ہوتا تو اس گروہ کا ایک آدمی ریاست کے گورنر کے پاس جاتا اور کہتا کہ اگر $2 لاکھ مل جائیں اور بین بوائڈ کو آزاد کر دیا جائے تو وہ لنکن کی لاش واپس لانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو شخص اس قسم کا وعدہ کرتا ہے وہ عیار نہیں ہے؟ اس کے ثبوت کے طور پر وہ اپنے ساتھ لندن کا اخبار اور مناسب سراغ لے جاتا جو اس کی غول بیابانی کی تصدیق کرتے۔ یہ گروہ اسپرنگ فیلڈ میں پروگرام کے مطابق پہنچا اور سویگلز نے اس کام کے لیے نہایت مناسب وقت چنا۔ 7 نومبر انتخاب کا دن تھا۔ کئی مہینوں سے ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن پارٹی پر رشوت خوری اور بے اعتدالیوں کا الزام لگا رہی تھی، اور ریپبلکن پارٹی نے خانہ جنگی کی صورت پیدا کر دی تھی۔ اس انتخاب نے امریکہ کی تاریخ میں ایسی تلخی پیدا کر دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس رات جبکہ لاکھوں انسان اخبار کے دفتروں اور دیگر محکموں میں جمع تھے، بگ جم کے ساتھی اوک رج کے قبرستان پر پہنچ گئے۔ اس وقت اندھیرا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم۔ انہوں نے آری کے ساتھ لنکن کے مزار کے تالے کو کاٹا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس کے تابوت سے سنگ مرمر کی سلیں اٹھا دیں اور لکڑی کے تابوت کو ایک حد تک باہر نکال لیا۔ سویگلز کے گروہ کے ایک آدمی نے گھوڑا گاڑی لانے کے لیے کہا، جس کے متعلق کہا گیا کہ مزار سے 200 گز کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف ایک کھڈ میں تیار کھڑی ہے۔ سویگلز ڈھلوان چٹان پر جلدی سے اترا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سویگلز سنجیدہ ڈاکو نہیں تھا، وہ ایسا مجرم تھا جس کی اصلاح ہو چکی تھی اور اب خفیہ سراغ رسانی کے محکمے کا ایک ایجنٹ تھا۔ اس کے پاس کھڈ میں کوئی گھوڑا گاڑی تیار نہ تھی،
بلکہ اس نے 8 سراغ رساں مزار کے کمرے میں بٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ارد گرد بھاگتا رہا اور ایک دیا سلائی جلا کر اور سگار کو آگ دکھا کر انہیں اشارہ کر دیا اور آہستگی کے ساتھ اپنا خفیہ لفظ واش منہ سے نکالا۔ خفیہ سراغ رسانی کے محکمے کے 8 آدمی باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ مزار کے ارد گرد ڈٹ گئے۔ سویگلز بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد وہ مزار میں داخل ہوئے اور غول بیابانی کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ٹرل نے دیا سلائی جلائی۔ یہ خفیہ سراغ رسانی کے محکمے میں ضلع کا سب سے بڑا افسر تھا۔ اس وقت لاش پتھر کے تابوت سے باہر نکلی ہوئی تھی، لیکن چور کدھر گئے؟ سراغ رسانوں نے قبرستان کا کونا کونا چھان مارا۔ چاند درختوں کی چوٹیوں کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ جب ٹرل مزار کے مینار پر چڑھا تو اسے 2 شکلیں نظر آئیں جو اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے جوش اور پریشانی کے عالم میں ان پر اپنے پستول سے گولیاں برسانی شروع کیں۔ اسی وقت وہ بھی گولیوں کا جواب گولیوں سے دینے لگے، لیکن وہ چور نہیں تھے، وہ تو اس کے اپنے ساتھی تھے۔ اسی اثنا میں چور جو 100 فٹ دور اندھیرے میں سویگلز کے گھوڑوں کا انتظار کر رہے تھے، جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دن کے بعد وہ شکاگو میں پکڑے گئے اور انہیں سپرنگ فیلڈ کی جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں ان پر دن رات کڑا پہرا رہتا تھا۔ چند دنوں تک لوگوں نے بڑے غیظ و غضب اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ لنکن کے بیٹے رابرٹ نے، جس کی شادی ایک دولت مند کنبے میں ہوئی تھی، وکلا کی وساطت سے شکاگو کی عدالت میں اس لاش چرانے والے گروہ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ وکلا کی وساطت سے شکاگو کی عدالت میں اس لاش چرانے والے گروہ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ وکلا نے پوری کوشش کی کہ اس گروہ کو سخت سزا ملے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس وقت ایلینائز کی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو لاش کو چرانے کی کوشش کو جرم قرار دیتا ہو۔ اگر چور واقعی لاش چرا لیتے تو انہیں سزا ملتی، لیکن انہوں نے تو ابھی اسے قبر سے نہیں نکالا تھا۔ پس زیادہ سے زیادہ ان کا جرم یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے لاش کو چرانے کی سازش کی، اس لیے انہیں صرف $75 جرمانہ کیا گیا۔ ایک مشکل اس وقت یہ پیش آئی کہ یہ ووٹ ڈالنے کا زمانہ تھا۔ 8 مہینے تک مقدمے کی سماعت نہ ہو سکی۔ 4 ججوں نے ملزموں کو بری قرار دیا، لیکن 12 ججوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور اس گروہ کو 1 سال کے لیے جولیٹ جیل بھیج دیا، کیونکہ لنکن کے دوستوں کو یہ خدشہ تھا کہ پھر کسی وقت چور اس کی لاش چرا کر لے جائیں گے۔ اس لیے لنکن کی یادگار کی ایسوسی ایشن نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر کے ایک غار میں، جو ایک قسم کی کوٹھڑی تھی، چھپائے رکھا۔ اس عرصے میں ہزاروں لوگ صرف اس کے پتھر کے خالی تابوت ہی کو اس کی لاش سمجھ کر اس کی زیارت کے لیے جاتے رہے۔ کئی وجوہات کی بنا پر لنکن کی لاش کو 17 دفعہ منتقل کیا گیا، لیکن اب اسے منتقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک فولادی کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور قبر سے نیچے 6 فٹ تک پختہ زمین میں ہے۔ 26 ستمبر 1901 کو یہاں لاش رکھی گئی تھی۔ اس روز اس کے تابوت کو کھولا گیا اور لوگوں نے آخری دفعہ اس کا دیدار کیا۔ جنہوں نے اسے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ لاش تو بالکل قدرتی حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ اسے فوت ہوئے 26 برس گزر گئے تھے، لیکن حنوط کرنے والوں نے اس ہنر مندی سے حنوط کیا تھا کہ وہ بالکل ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا وہ زندگی میں تھا۔ اس کا چہرہ ذرا سیاہی مائل ہو گیا تھا اور اس کی سیاہ ٹائی کے ایک حصے پر ذرا سا شکن دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا تھا۔